السلام علیکم عزیز طلباء۔ تو چلیے آج ہم دیکھیں گے مجاز مرسل کی جو کل ہم نے 2 مثالیں دیکھ لی تھی، کل کو لے کر جز بتانا اور جز کو لے کر کل مراد لینا، اس کی مثالیں بھی ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کی دیگر 2 مثالیں دیکھیں گے، جس میں کہ پہلا میں ہم دیکھتے ہیں ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ ظرف جو کہ ایک فعل ہوتا ہے، فعل ہے یہ، اور مظروف جو ہے وہ اسم ہوتی ہے، اور ظرف جو بھی کچھ چیز آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں ایسے الفاظ بولا جاتا ہے جس کا استعمال اپنی اصل اور حقیقی معنی کے اعتبار سے ظرف پر ہوتا ہے، مگر اس ظرف کے بجائے مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ظرف یعنی فعل ہوا ہے اور مظروف یعنی اسم ہوئی ہے۔ تو اگر آپ جب ظرف کا استعمال کر رہے ہیں تو اصل آپ ظرف بولتے ہیں، استعمال میں بھی وہی بولتے ہیں، لیکن اپنی اصل اور حقیقی معنوں میں آپ ظرف کے بجائے آپ زیادہ تر کس سے مراد لیتے ہیں؟ مظروف سے مراد لیتے ہیں۔ ظرف برتن یا جگہ کو کہتے ہیں۔ ظرف یعنی اردو میں برتن بولتے ہیں، انگلش میں اس کو کنٹینر کہا جاتا ہے، اور مظروف اس چیز کو کہا جاتا ہے جو برتن یا جگہ کے اندر ہو۔ کنٹینر اینڈ واٹ از دیئر ان دا کنٹینر از کالڈ ایز مظروف، ٹھیک ہے؟ تو جیسے بچہ ٹفن لے کر گیا تھا۔ بچہ کیا لے کر گیا تھا؟ ٹفن لے کر گیا تھا۔ تو یہاں پر کیا مثال لی جا رہی ہے؟ دراصل بچہ جو ہے وہ کیا لے کر جا رہا ہے؟ ٹفن۔ تو ٹفن سے کیا مراد ہوا یہاں پر؟ ٹفن میں کیا دیتے ہیں آپ؟ کھانا لاتے ہیں۔ تو ٹفن سے مراد ہے کھانا لے کر گیا تھا۔ تو یہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا۔ ظرف کیا بتا رہے ہیں آپ؟ برتن۔ تو یاد رکھیے زیادہ تر اس میں برتن کی آپ مثال لے رہے ہیں، لیکن آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اس کے اندر جو چیز ہے، اس برتن کے اندر جو چیز ہے وہ مظروف ہوئی نا، آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کی دوسری مثال دیکھیے، پلا ساقیہ ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر منیر۔ اس شعر میں ساغر کا مطلب ہے پیالہ۔ ساغر، ساقی جو بولتے ساغر، تو پیالہ ہوا۔ تو پیالے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ آپ کپ بولتے ہیں، تو کپ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اندر چائے ہوگی۔ تو یہاں پر پیالہ سے مراد ہے گلاس یا شراب کا پیالہ، جو کہ ایک برتن ہے، لیکن یہاں شاعر کی مراد شراب ہے، جو کہ ایک مشروب ہے، یعنی برتن کہہ کر برتن میں رکھی چیز مراد لی گئی ہے۔ یاد رکھیے ظرف یعنی برتن اور مظروف یعنی اس کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں جب کہا جا رہا ہے، اس کے اندر والی چیز کے بارے میں، برتن کے اندر والی، تو ظرف بول کر مظروف مراد لی جا رہی ہے۔ اب سیم ہم اگر اسی جو مجاز مرسل ہے، اگر ہم اس کو ٹوٹل ریورس کر دیں گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ یاد رکھیے آپ لفظوں کا جال ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، اور پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے۔ تو ظرف بول کر مظروف مراد لینا، امید ہے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ظرف مطلب کنٹینر جس میں آپ کوئی چیز رکھی جاتی ہے، کوئی برتن بولتے ہیں، اور مظروف یعنی اس برتن کے اندر رکھی جانے والی چیز۔ چلیے اب دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں آج کی۔ تو دوسری مثال ہے آج کی، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ سیم ابھی جو ہم دیکھ چکے ہیں اسی کو آپ نے پورا ریورس کر دیا ہے، تو کیا ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا استعمال اپنی اصلی اور حقیقی معنوں میں مظروف پر ہوتا ہے، مگر یہاں مظروف کے بجائے ظرف مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے میز پر چائے رکھی ہے۔ ایک بڑا میز ہے اور اس پر چائے کا ایک چھوٹا سا رکھا ہوا ہے۔ چائے رکھی ہوئی ہے سے کیا مراد ہے؟ چائے کا پتیلا تو لا کے رکھ نہیں دیتے ہیں پورا کا پورا، تو آپ کیا رکھتے ہیں؟ چائے کا کیا رکھتے ہیں؟ دراصل ایک چھوٹا سا کپ رکھتے ہیں آپ۔ تو اس جملے میں مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا ہے، یعنی برتن میں رکھی شے بول کر برتن مراد لیا گیا ہے، مطلب برتن کے اندر کی بات ہو رہی ہے چیز، لیکن کیا بولا گیا ہے؟ اس کے اندر کے بجائے کیا بولا گیا؟ چائے۔ اس کے اندر کیا موجود ہے؟ چائے۔
پہلی مثال میں کیا تھا؟ برتن کے اندر والی چیز کو بتایا گیا تھا، یہاں پر برتن کے اندر والی چیز کے بجائے برتن کو بتایا گیا ہے۔ اسی کی دوسری بھی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال ہے، کیا بر طرف پردہ چشم جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے۔ اس شعر میں زمانے سے مراد اہل زمانہ ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں زمانے لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ بولتے ہیں نا کیا خراب زمانہ آ گیا ہے، بہت برا زمانہ آ گیا ہے، تو اس زمانے سے کیا مراد ہے؟ آپ حال، ماضی، مستقبل کے زمانے کی بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ زمانے سے مراد ہے لوگ۔ آپ بولتے ہیں کہ لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ مظروف بول کر ظرف مراد لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے مجاز مرسل کی بہت مشہور صورتیں بھی ہیں، جو ہم ابھی اور دو باقی ہیں جو ہم ابھی کل والے لیکچر میں آپ کو اپلوڈ کروں گی، جیسے کہ ماضی بول کر حال اور حال بول کر ماضی مراد لینا۔ یہ ساری مثالیں جو نیچے دی گئی ہیں، حال اور بول کر مستقبل مراد لینا، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ اور صاحب اعلیٰ بول کر اعلیٰ مراد لینا، مضاف بول کر مضاف اعلیٰ اور مضاف اعلیٰ بول کر مضاف مراد لینا، لازم بول کر ملزوم اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا قابل ذکر ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں صرف اس کی 6 ہی مثالیں دیکھنی ہیں، جس میں سے ہم 4 دیکھ چکے ہیں اب تک، اور کل ہم اور 2 دیکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک ساتھ اسی لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، تو دھیرے دھیرے آپ لوگ سمجھیے کہ میں آپ کو کیا پڑھا رہی ہوں، اچھے سے سمجھ لیجئے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، اور ایک بار ریڈ کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 111 میں یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔